بھی کوئی اپنا بڑا گھر دکھایا کرے نا, اتنا بڑا گھر دیکھو میرا, تو ایک تو دعائیں دیا کرو, نعمت ہے اللہ کی, لیکن فوراً سوچا کرو جانا کہاں ہے, قبرستان. جانا کہاں ہے بھائی, قبرستان. مریں گے, ختم, فینش. کیا گھر, کیا گاڑی, کیا رکشا, کیا ٹرین, کیا جہاز, سب بزنس کلاس میں لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں, ولاگ بنا رہے ہوتے ہیں, یہ دیکھیں میں بزنس کلاس میں جا رہا ہوں. بھائی ایک دن تیرے جنازے کا بھی ولاگ بنے گا. ہاں ٹھیک ہے, خوش ہونے پر حکومت نے پابندی نہیں لگائی ہے. ابھی بنگلہ دیش میں جو نئی حکومت ہے اس نے بھی خوش ہونے پر پابندی نہیں لگائی. اب تک تو میرا یہی رپورٹ ہے کہ نہیں لگائی ہے پابندی. تو جو بھی حکومت پرانی تھی, نہیں تھی, پابندی کسی حکومت میں بھی خوش ہونے پر نہیں ہوتی. تو آپ بزنس کلاس میں سفر کر کر کے دکھاؤ, میں دیکھو بزنس میں جا رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں, کوئی بات نہیں. جب آپ کا جنازہ ہوگا تو بھی ایک ولاگ بنانا. اب میں کیا کر رہا ہوں, قبر میں جا رہا ہوں. میں یہ ولاگر کو برا نہیں کہہ رہا, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ان کی خوشیوں کی وجہ سے ان سے زیادہ متاثر نہ ہوا کرو. غریب آدمی احساس کمتری میں جا رہا ہوتا ہے, یار یہ دیکھو یہ بزنس کلاس میں یہ ادھر اڑ رہے ہیں, یوں جا رہے ہیں, ایسا کر رہے ہیں. اور مفتی طارق مسعود صاحب کو تو دیکھو ادھر سمندر میں ٹائم لگائی ہوئی ہے, انجوائے کر رہے ہیں لائف کو. اور بھائی مفتی طارق مسعود صاحب بھی ایک دن لیٹا ہوا ہوگا, سمجھ رہے ہو. ابھی یہاں اتنا کراؤڈ تھا نا, کتنا 8-9 کتنا ہزار کراؤڈ ہے, 5-6 ہزار لوگ آئے ہوئے. تو اتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے. میں نے کیا سوچا, میں نے کہا بھائی ایک دن جنازے میں اس سے زیادہ لوگ ہوں گے, سب کے ہوں گے. کوئی آپ ایسا نا مجھ پہ ترس کھانا شروع کر دو, ہائے ہائے ہائے, آپ کے بھی ہوں گے. جنازے میں ہو سکتا ہے 6 لاکھ لوگ آ جائیں, 6 کروڑ لوگ آ جائیں. تو اس میں بھی کوئی خوشی کی بات نہیں, اس لیے کہ وہ 6 کروڑ لوگ اگر میرے ساتھ قبر میں بھی چل لیتے تو خوشی ہوتی مجھے کہ یار چلو اتنی محبت تھی, قبر میں لٹا کے ہمارے ساتھ ہی لیٹ گئے. جیسے ابھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, کمرے میں گھس رہے تھے نا, مفتی صاحب بیٹھیں گے, اتنی مشکل سے بیچارے میزبان نے کنٹرول کیا, لوگوں کی محبت ہے. تو یہ جب اچھا ہوتا ہے جب قبر میں بھی آپ ہمارے ساتھ لیٹ جاتے. آپ بڑے ظالم ہو, جس دن مفتی صاحب مارکیٹ سے شارٹ ہوئے اس دن آپ نے مفتی صاحب کو قبر میں لٹانا ہے, موٹی موٹی سلیں رکھنی ہے کہ نکل کے بھاگ نہ جائے کہیں نکل کے بھاگ نہ جائے. پھر اس کے اوپر مٹی ڈالنی ہے, 2-4 دن تھوڑا بہت کچھ, کوئی خوش ہوگا, جو نفرت کرنے والے, جو محبت کرنے والے, وہ تھوڑا ہائے ہائے. 4 شادیوں پہ باتیں بھی گئی اب تو, پہلے کم از کم باتیں تو سن لیا کرتے تھے, سن کے جوان ہو جایا کرتے تھے. اب وہ باتیں بھی ختم. تھوڑا سا رو گے, پھر کچھ یاد کرے گا اولاد, شاید تم نیک نکلی تو یاد کر لے گی, اس کے بعد اتنے مشہور لوگ دنیا میں آئے, ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. اس لیے دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو اس دنیا سے دل لگاتا ہے اور اپنی اوقات بھول جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو وہ جو جادوگر ایمان لے کر آئے نا, وہ اوقات نہیں بھولے اپنی. ہم بھول جاتے ہیں, تھوڑا سا پیسہ آ جائے, عزت شہرت آ جائے, اوقات کیا ہو جاتی ہے, بھول جاتے. جادوگر نہیں بھولے اوقات اپنی. کیوں نہیں بھولے؟ ان کو پتا ہے بھائی جانا کہاں ہے, مرنا تو ہے. تو وہ فرعون سے کہنے لگے لا ضیر, کوئی حرج نہیں ہے تو اگر ہمیں قتل کر دیتا ہے, انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو جو کچھ کرے گا بھائی اس دنیا میں کرے گا. اگر ہم موسیٰ پر ایمان کو چھوڑ دیتے تو اس دنیا میں ہمیں نواز دے گا. کتنا نوازے گا؟ 10 سال 20 سال 30 سال مصر کی حکومت دے دے گا, عیاشی کا سب سامان دے دے گا, اس کے بعد بڈھے ہو کے مر جائیں گے ہم, ختم, فینش. اور اگر سزا دے گا تو کھجور کے تنوں میں لٹکا دے گا, آگ میں ڈال دے گا, یہی کرے گا نا. وہ کہنے لگے ہم نے جو موسیٰ کو دیکھا ہے نا, موسیٰ کے پیغمبر ہونے کا ہمیں یقین ہو گیا ہے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں خود نہیں ہے, ان کا پیغام ان کا اپنا نہیں ہے, یہ پیغام کس کا پیش کر رہے ہیں؟ اللہ کا. ان کو یقین ہو گیا. دیکھو یقین کیسے ہوا جادوگروں کو. آپ کہہ سکتے ہو تھوڑی دیر پہلے تو جھگڑے کے لیے تیار تھے, ہے بھائی, حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آئے ہوئے, اور 1 سیکنڈ میں ایمان لے آئی. ہوا کیا ہے؟ ہوا پتہ ہے کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جادوگروں نے جب لاٹھیوں کو پھینکا تو قرآن کہتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی, دیکھنے والوں کو مسمرزم کیا انہوں نے, ان پر مسمرزم ہوا ہے. دیکھنے والوں کو ایسا لگا کہ یہ لاٹھی نہیں بلکہ سانپ ہیں. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ لاٹھیاں حقیقت میں سانپ بن گئی, ایک دفعہ بھی قرآن نے یہ نہیں کہا. ایسا دماغ کو کیپچر کیا انہوں نے. یہ عامل لوگ کر رہے ہوتے ہیں, یہ روحانی ہے نا, یہ کیپچر کرتے ہیں آپ کے دماغ کو. آپ کو جن بھی نظر آئے گا, چڑیل بھی نظر آئے گی, بھوت بھی نظر آئے گا, پتہ نہیں کیا کیا, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا, کھوپڑی آپ کی خراب کر دیتے ہیں. یہ کہتے تمہارے ساتھ تمہارا ہمزاد بھی آیا ہے. ان کو بولا کرو میں ٹوٹل یہی ہوں, یہاں سے لے کے یہاں تک, موکل, ہمزاد, اور یہ پتہ نہیں ایسے آپ بھی متاثر ہوتا ہے. بھائی علوم ہے بھائی, علم نہیں ہے ان کے پاس. کیا ہے؟ علوم. جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا نا وہ پھر علوم کی باتیں کر رہا ہوتا ہے بیٹھ. تو یہ دماغوں کو کیپچر کر دیتے ہیں. تو جو مضبوط اعصاب کے لوگ ہیں ان کے دماغ کو یہ کیپچر نہیں کرتے. اب موسیٰ علیہ السلام کے کو بھی ایسا لگا کہ سانپ
یہ لاٹھیاں سانپ ہیں. تو اللہ نے لگنے دیا, ورنہ پیغمبر پہ اثر نہیں ہوتا جادو کا, لیکن اللہ نے کیوں لگنے لگا؟ تاکہ مقابلہ تو ہو نا, تاکہ کیا ہو؟ مقابلہ ہو. بعض حکمتوں سے اثر ہو جاتا ہے تاکہ پتہ مقابلہ تو ہو نا. تو اب قرآن کے الفاظ ہیں, سب کو ایسا لگا جیسے یہ لاٹھیاں سانپ ہیں. یخیل الیہ, خیال کا لفظ ہوگا نا, سنا ہے آپ نے اردو میں. لیکن جب حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو زمین پہ ڈالا ہے تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ ایسا لگا کہ یہ سانپ ہیں, بلکہ حقیقت میں وہ سانپ بن گئی. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ الْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا. اے موسیٰ, یہ سچی مچی میں لاٹھی اژدہا بنے گی اور سب کو کھا جائے گی. جادوگر تو جانتے تھے نا کہ مسمرزم کیا ہوتا ہے اور حقیقت کیا ہوتی ہے. دیکھو جھوٹی موٹی میں کچھ بھی دکھا دو آدمی کو, اگر پتا چلے یہ سچی مچی میں ہے, سچی مچی میں آپ کے کسی ریلیٹو کا انتقال ہو گیا 1 مہینہ پہلے, وہ آپ کے پاس آئے, آپ بولو گے جھوٹی موٹی میں شاید مجھے کوئی خواب آ رہا ہے, آنکھیں یوں کرو گے, یوں تھپڑ مارو گے, اپنے آپ کو مطمئن کرو گے, شاید یار ہو جاتا ہے انسان کو. بعض دفعہ پرانے لوگ یاد آتے ہیں تو تصورات کی دنیا میں آ جاتے ہیں. ابا نے آ کے رکھ کے ایک چماٹ لگا دیا آپ کہ میں تیرا ابا ہوں, میں زندہ ہو کے آ گیا ہوں. اس کے بعد میرے بھائی ابا کی قبر میں آپ لیٹے ہوئے ہو گئے, کیا خیال ہے؟ مردے کو سچی مچی میں زندہ دیکھ لو تو گیا نا, گئے نا کام سے, گئے کام سے بھائی, آدمی خوف سے مر جائے. میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں, ہمارے ایک جاننے والے نے کہا کہ میرا آدھے دھڑ کو فالج ہو گیا ہے, آدھے دھڑ کو ہی ہوتا ہے, تو میرا علاج نہیں ہو رہا. مجھے کسی نے کہا ہے کہ فلاں بابے کا مزار ہے, ان کے مزار پہ جاؤ تو وہ بابا وہ صحیح کر دیں گے, ان کو اللہ نے اختیارات دیے. میں نے کہا اس بابے کے تو دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے ہیں, تبھی تو وہ بیچارے قبر میں گئے ہیں. اگر اس کا آدھا دھڑ کام کر رہا ہوتا قبر میں ڈالتے. جس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ تمہارا آدھا دھڑ کیسے ٹھیک کرے گا؟ مشرک کے پاس نا عقل نہیں ہوتی, خوب سمجھ لو, کھوپڑی کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے, مشرک کے پاس عقل نہیں ہوتی. بھائی اللہ سے مانگو, اللہ حاجات کو پوری کرتا ہے. تو خیر, تو جادوگروں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی کو سانپ بنایا تو یہ لاٹھی کیا سچی مچی میں کیا بن گئی؟ سانپ. وہ کہنے لگے کہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی حقیقت میں لاٹھی کو سانپ بنا دے, یہ موسیٰ کا کام نہیں ہے علیہ السلام, یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا. اس لیے فَأُلْقِي, قرآن میں فا ہے تعقیب مع الوصل کے لیے, علماء سمجھتے ہیں اس کا مطلب فوراً ایک کام ہو, اور القیہ کا مطلب فعل مجہول ہے. ریفلیکٹ ایکشن کا نام سنا ہوگا نا آپ نے, غیر شعوری حرکت, بعض چیزیں لاشعور میں ایک دم کر لیتا ہے آدمی. تو لاشعوری طور پر انہوں نے کہا بھائی اب ہمارے پاس موسیٰ کو پیغمبر مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, فوراً دھڑام سے سجدے میں گرے کہ ہم آپ کے رب پر ایمان لے آئے. تو جب ایمان لائے ہیں, یہ اس لیے نہیں کہ ان کے ابا مسلمان اور ان کی اماں مسلمان, دیکھا ایمان لائے, فوراً قربانی دینے کے لیے تیار. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی باتیں تو سن چکے تھے پہلے, کفر کی حالت میں بھی سن چکے تھے, لیکن شک میں تھے کہ پتہ نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. جب یقین ہو گیا یہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو بھائی پیغمبر کی زبان سے سچ کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. قرآن کہتا ہے پیغمبر اگر مجھ پہ کوئی جھوٹ کی نسبت کر دے, کوئی غلط بات کر دے, میں دائیں ہاتھ سے پکڑ کے شہرک کو کاٹ ڈالوں. پیغمبر کی یہ مجال نہیں ہے, پیغمبر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کرے جو اللہ کی نہ ہو, لیکن اس کی نسبت کس کی طرف کر دے؟ اللہ کی طرف کر دے. تو جادوگروں نے دیکھ لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے جنت ملتی ہے, جو کفر پہ مرے گا, نافرمانی پہ مرے گا, کہاں جائے گا؟ جہنم میں. پہلے شک تھا, اب کیا ہو گیا؟ یقین. اب جب جنت کا یقین ہو گیا تو پھر ہماری طرح کا لنگڑا لولا ایمان نہیں ہے. ہماری طرف ہم پتہ کیسا ایمان, ٹرائی کر کے دیکھو, دین پہ چلو, اگر آخرت ہو گئی تو کامیاب ہو جائیں گے, نہیں ہوئی تو چلو ختم. نہ یہ نہیں ہے. جادوگروں نے کہا انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو جو کچھ کرے گا اس دنیا میں کرے گا. کیا ہو گیا بھائی؟ بیٹھ جائیں بھائی, بیٹھ جائیں, پیچھے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, بیٹھ جائیں, پیچھے لوگ بیٹھ جائیں, شاباش, بیٹھ جائیں, شاباش, شور نہیں کریں. تو جادوگروں نے کیا کہا, بس میں بات کو سمیٹ رہا ہوں جلدی سے نا, ہاں بس ٹاپک بھی مکمل ہو رہا ہے میرا. کیا کون سے والے؟ اچھا, تو دیکھو کیا کہا جادوگروں نے, انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو جو کچھ کرے گا اس دنیا میں کرے گا. کتنا کر لے گا, ترقیاں کتنی دے دے گا, سزائیں کتنی دے دے گا. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر. ہم جب اللہ پہ ایمان لائیں گے تو اللہ جو کچھ ہمیں دے گا تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا.
اللہ کیا دے گا ہمیں؟ سب سے پہلے اللہ ہمارے کفر میں جو ہم نے گناہ کیے سب معاف کر دے گا. ایمان کی برکت کیا؟ ایمان لاتے ہی الاسلام یہدم ما کان قبلا، پچھلے سارے گناہوں کی دیوار کو گرا دیتا ہے. دوسرا، ہم نے کلیم اللہ کے کلیم سے مقابلہ کیا ہے. اس کا تقاضا تو یہ تھا ہم پہ فوراً عذاب آ جاتا کہ ہم پیغمبر کے مقابلے میں آئے. ہم ایمان لائیں گے، اللہ یہ گناہ بھی ہمارا معاف کر دے گا. دیکھو جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے نا اس کو مغفرت کی بہت فکر ہوتی ہے. آج لوگ آتے ہیں مختلف مسائل لے کر، مفتی صاحب میرے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے اس کے لیے دعا کریں، مفتی صاحب میرے ساتھ کاروبار نہیں چل رہا یہ دعا کریں، مفتی صاحب میرے گردے میں پتھری ہو گئی ہے دعا کریں، مفتی صاحب میرے گھٹنے کے مسئلے چل رہے ہیں دعا کریں، وغیرہ وغیرہ. ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں مفتی صاحب آپ دعا کرو اللہ میرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے. ہمارے نبی کے پاس زیادہ کیسز یہ والے آتے تھے آخرت والے. اور ہمارے نبی بھی جب صحابہ کو کسی عمل پہ ترغیب دینا ہوتی نا تو آپ فرماتے یہ کام کرو اس سے گناہ معاف ہوں گے، یہ کام کرو اس سے گناہ معاف. آج ہم جب کسی کو کسی عمل کی ترغیب دیتے یہ کام کرو پیسے میں برکت ہوگی، یہ نیکی کا کام کرو صحت اچھی ہوگی، روزہ رکھو کولیسٹرول کم ہوگا، ہے بھائی. صحابہ کو ترغیب دینے کے لیے حالانکہ وہ گناہ نہیں کرتے تھے، وجہ کیا تھی؟ ان کو پتا تھا مغفرت اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے. قیامت کے دن معافی تلافی ہو جائے اس سے بڑی کوئی نعمت ہو نہیں سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجمع میں اعلان کیا کہ قیامت کے دن 70,000 لوگ وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے جو تعویذ گنڈوں سے بچتے تھے، اللہ پہ کامل توکل کرتے تھے. اور کامل توکل کی اور بھی اس میں آپ نے صفات بیان کی. حضرت عکاشہ فوراً کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے بھی انہی لوگوں میں شامل کر دے. ایک دم فکر ہوئی کہ میں بھی ان لوگوں میں آ جاؤں. یہ صحابہ کو فکر، نبی نے فوراً دعا کی اللہم اجعل عکاشۃ منہم، اے اللہ انہی 70,000 میں عکاشہ کو بھی شامل کر لے. دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ دعا کریں اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں کر لے. آپ نے کیا فرمایا؟ سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تم پہ سبقت لے گئے. یعنی یہ قبولیت انہی لوگوں کے لیے ہے جو آخرت پہ زیادہ حریص ہے. تو سب سے زیادہ حریص تو وہی ہوگا جو سب سے پہلے کھڑے ہوئے. تو یہ صحابہ کرام کی کیفیت تھی. آج وظیفے پڑھ رہے ہیں میرا فلاں کام ہو جائے، میرا یہ والا کام ہو جائے. بھائی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے ذکر کیا کرو. آخرت میں دنیا بھی مانگو اللہ سے لیکن آخرت زیادہ مانگو، اللہ کی رضا کی فکر زیادہ کرو. اللہ آپ کے کام خود ہی بنائے گا، نہیں بھی بنے تو صبر کی توفیق دے دے گا اس میں. اب دیکھو جادوگروں کا کام بنا یا دنیا کے لحاظ سے بگڑا یا کام؟ جادوگروں کا کام تو ایمان لانے کے بعد کاروبار میں برکت ہوئی یا بیڑا غرق ہو گیا کاروبار کا ہے ختم. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور کہا کہ جو ہے اب کون کرے گا؟ اللہ، اور اللہ ضائع نہیں کرتا. فقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا. یہ بڑی زبردست کہا کہ اللہ جو بدلہ دے گا وہ تجھ سے زیادہ بھی ہوگا اور ہمیشہ بھی رہے گا. تو جو بدلہ دے گا وہ اللہ کے بدلے سے کم اور ختم، تھوڑے دنوں میں ختم. اللہ جو دے گا وہ تجھ سے زیادہ بھی ہوگا اور ختم بھی نہیں ہوگا. تو بے وقوفی ہے کہ زیادہ کو چھوڑ کے کم پہ راضی ہو جاؤ، ہمیشہ کو چھوڑ کے فنا ہونے والی چیزوں پہ راضی ہو جاؤ. آپ کے لیے شادی میں دو آپشن ہو. ایک خاتون ہے جو کہہ رہی ہے آپ سے شادی کر رہی ہوں لیکن محلے والوں نے بتایا کہ آپ سے پہلے بھی کئی مردوں سے یہ شادی کر چکی ہے، 2-4 دن کے بعد مارکیٹ سے کیا ہو جاتی ہے؟ شارٹ، بھاگ جاتی ہے. اور ایک بیوی وہ ہے جو اس سے خوبصورت بھی زیادہ ہے، اخلاق میں بھی اچھی ہے. لوگ کہہ رہے یہ خاندانی آدمی کی بیٹی ہے، یہ جب شادی کرے گی تو اس کی ڈولی آئی ہے کھٹولی نکلے گی، جنازہ نکلے گا، خود تمہیں چھوڑ کے کبھی نہیں بھاگے گی. پہلی والی بدصورت بھی ہے، رپورٹیں بھی کلیئر نہیں ہے اس کی. رپورٹس یہ ہے کہ یہ پہلے بھی کئی دفعہ اس کی شادی ہوئی ہے اور طلاقیں لے کے بھاگتی ہے. یہ تو کس سے کرو گے شادی؟ جب تک نوجوان کو شادی کی مثال نہ دی جائے سمجھ میں ہی نہیں بات آتی ہے. وہ جادوگروں کی گھنٹے سے مثال دے رہا ہوں، کوئی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی انہیں، یہ مثال سمجھ میں آ جائے گی. تو جو کالی کلوٹی ہے، جو بدصورت ہے، اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتی، وہ اتنی بلیک ہے تو وہ اور بے وفا بھی ہے. اخلاق اچھے ہوتے تو چلو پھر بھی کہتے ہیں، اور دوسری خوبصورت بھی ہے، با اخلاق بھی ہے، با وفا بھی ہے، یعنی اس سے بہتر بھی ہے اور رہنے والی بھی ہے. تو ترجیح کس کو دو گے؟ اور ایسی صورت میں اگر کوئی کہہ رہا ہے پہلی کو ترجیح دوں گا حالانکہ پتہ بھاگ جائے گی تو وہ بے وقوف حماق. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ایسے لوگوں کہتے تھے انٹرنیشنل گدھے، کہتے تھے نا وہ لفظ استعمال، انٹرنیشنل احمق.
تو یہ انٹرنیشنل گدے ہیں یا نہیں ہے؟ اس لیے میرے بھائی مسلمان دنیا کماتا بھی ہے, دنیا میں انجوائے بھی کرتا ہے اللہ کی نعمتیں, لفٹ نہیں کراتا زیادہ دنیا کو, سمجھ رہے ہو؟ دنیا کو زیادہ ویلیو آپ کہو بھی پھر کماتا کیوں ہے جب ویلیو نہیں دیتا؟ دیکھو جب آپ سفر میں ہو تو سفر میں کوشش کرتے ہو بزنس کلاس کا انتظام ہو جائے تو بزنس میں سفر کر لیا جائے, رفیق سفر آپ کے ساتھ اچھا ہو, کھانا سفر میں اچھا ہو, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ بزنس کلاس میں سفر کر رہے ہو تو سیٹوں سے اور ایئر ہوسٹس سے آپ کو محبت ہو جائے. اب آپ ڈھاکہ ایئرپورٹ پہ اتر رہے ہو, آپ بول رہے ہو اتنی اچھی سیٹیں اور ایئر ہوسٹ اتنی اچھی, مجھے ابھی پرانی والی نظر آئے گی گھر جا کے, نہیں مجھے یہ والی چاہیے, چل میرے ساتھ, اور رو رہے ہو, اور لوگ کہہ رہے ہیں کیوں رو رہا ہے؟ آپ اپنی بیوی کی اور ایئر ہوسٹس کی تصویر لگا کے دکھا رہے, دیکھو یار روئے نہیں, اس سے بچھڑ رہا ہوں میں. تو لوگ کہیں گے کیا کمبخت تجھے پتا نہیں تھا کہ یہ مسافر خانہ ہے, یہ جہاز ہے, اس میں تو سب اتر جاتے ہیں. پہلے سے جب تجھے پتا تھا کہ یہ جہاز ہے یا یہ ٹرین ہے یا یہ بس ہے, یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, ٹائم پاس کرنے کی جگہ ہے, تو تم ٹائم پاس کرنے کے لیے بزنس کلاس میں سفر کر, ٹھیک ہے, کھانا اچھا ملتا ہے, سروس اچھی ملتی ہے, دل لگانے کے لیے تھوڑی کیا جاتا ہے. تو ہمیں اگر اللہ نے دولت دی ہے یا نہیں دی تو ہم کمائیں گے تاکہ سفر ہے اچھا گزر جائے. دل اس دنیا کو, بے وفا دنیا کو لگانے کی حماقت نہیں کریں گے. اتنے بے وقوف تھوڑی ہے دل لگا کے بیٹھ جائیں.